الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها وقال تعالی فی مقام آخر لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا جا رہا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقدس ہستیوں میں شامل ہے کہ جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بھی اور اشاروں کنایوں میں دلالتاً بھی جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کسی شخص کو جنت کی بشارت دے اور وہ شخص جنتی نہ ہو، اس لیے کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کی اپنی نہیں ہوتی، ان کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے تو جب اللہ نے کہا ہے جبھی تو محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے مسلک عقیدہ، یہ اہل سنت والجماعت کا، اور ایک ہے مسلک، ایک ہے مسئلہ، ایک ہے عقیدہ شیعوں کا۔ زبردستی بعض مسلمان شیعوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو زبردستی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، آپ اسے مسلمان تسلیم کریں اور ہر صورت میں تسلیم کریں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، بہرحال ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، عید کرتے ہیں، برات کرتے ہیں، ہماری خوشی غمی میں شریک ہیں، لہذا آپ انہیں کسی صورت میں بھی انہیں مسلمان سمجھو۔ بھائی، اگر یہی بات ہے تو قادیانی بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں، قادیانی بھی پگڑی پہنتے ہیں، قادیانی بھی داڑھی رکھتے ہیں، قادیانی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، قادیانی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور قادیانی بھی عید برات کرتے ہیں، تو پھر انہیں مسلمان کیوں نہیں کہا جاتا؟ ظاہر ہے کہ کسی پرنسپل کی وجہ سے، کسی اصول کی وجہ سے، کسی عقیدے کی وجہ سے اس فرقے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا، اور وہ فرقہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگرچہ بڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں 1906 میں تو وہ مرا ہے تقریباً، اور اس کے بعد 1973 تقریباً 70 سال کے بعد اپروکسیمیٹلی پاکستان نے
پارلیمنٹ نے اس کو جو ہے کافر قرار دیا۔ پتہ نہیں یہ فرقہ کب سے وجود میں آیا۔ پہلے اس نے اسلام کے نام پر لڑا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس کے بعد اس نے اپنا دعویٰ بدلا، اس نے کہا میں مسیح ہوں، مثل مسیح ہوں، مسیح ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، پھر اس نے کہا میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح یہ فرقے بھی اپنے عقیدوں سے، یا یہ فرقے اپنے عقیدوں سے الگ فرقے ہیں، آپ سے الگ ہیں، ہم سے الگ ہیں، اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں۔ ان کی نگاہوں میں آپ کافر ہیں اس لیے کہ آپ ان کے عقیدے پر نہیں ہیں، اور آپ کی نگاہوں میں وہ کافر ہونے چاہیے اس لیے کہ وہ آپ کے عقیدے پر نہیں، وہ آپ جیسے کیسے ہو سکتے۔ دیکھیں اعمال کا اختلاف، فروعات کا اختلاف، یہ ہم کو نہ مسلک سے نکالتا ہے نہ ہم کو مذہب سے نکالتا ہے۔ اب دیکھیے کوئی شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ولد ضالین آمین زور سے کہتا ہے، کوئی آمین آہستہ سے کہتا ہے، یہ فروعی اختلاف ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ ہر رکعت میں اٹھاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ فروعی اختلاف ہے۔ کوئی 4 انگلی کے برابر در پاؤں کے درمیان میں جگہ چھوڑتا ہے، کوئی 1 فٹ کے برابر چھوڑتا ہے، کوئی گٹے سے گٹے میں لاتا ہے، پاؤں سے پاؤں میں لاتا ہے۔ یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے، یہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، اور اس اختلاف کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اختلاف عقیدے کا اختلاف ہو، آپ کا عقیدہ کچھ اور ہو اور اس کا عقیدہ کچھ اور ہو، پھر آپ زبردستی کہیں کہ بھئی یہ ہم میں سے ہی ہیں، تو پھر بھائی آپ کے لیے قبول کرنا تو آسان ہوگا، لیکن مسلمانوں کے لیے قبول کرنا اس فرقے کو بہت مشکل ترین کام ہے، بہت مشکل ترین کام ہے۔ ان کی نگاہ میں آپ کافر، آپ کی نگاہ میں وہ کافر، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ اب ان کا ایک عقیدہ ہے، ہم نے ہمارا ایک کیس رکھا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر اشارہ کر کے صراحتاً دلالتاً انہیں جنتی بتایا ہے۔ غور کیجئے گا کس طرح، میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا، قرآن شہیدوں کے بارے میں کہتا ہے کہ شہید جنتی ہیں، پکی بات ہے، شہید کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صبیر پر ہے، کوہ حرا پر ہے، کون سا پہاڑ ہے؟ 2-3 روایتیں ہیں۔ حضرات محدثین کہتے ہیں کہ 3 دفعہ ایسے واقعہ پیش آیا، اور کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، ہوا ایک ہی مرتبہ ہے، اور پہاڑوں میں راویوں کو اختلاف ہو گیا کہ پر ہوا ہے یہ واقعہ۔ کیا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ 4 عظیم الشان ہستیاں اس پہاڑ پہ جمع ہیں، اس پہاڑ پہ موجود ہیں۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی، بڑی مشہور حدیث ہے، پہاڑ میں حرکت ہوئی۔ پہاڑ کو یوں سمجھے، ہم سادہ اصطلاح میں یہ کہیں کہ پہاڑ کو جوش آیا، خوشی ہوئی، اور خوشی میں ہلنے لگا۔ ہوتا ہے نا، ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کی خوشی کا الگ الگ انداز ہے۔ پہاڑ کی خوشی کا یہ انداز تھا کہ پہاڑ بھی اس وفور شدت محبت میں ہلنے لگا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ ہم پہاڑ کو پتھر سمجھتے ہیں، لاشعور سمجھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں اس کے اندازے کے مطابق شعور ضرور رکھا ہے۔ اور آج کل تو باٹنی والے، یہ باٹنی جسے آپ کہتے ہیں، یہ پھول پودے، یہ سارے جو ہے اس کے ماہرین،
اس کو بوٹنی بولتے ہیں، یہ والے بتاتے ہیں کہ واقعتاً پھولوں میں، پھلوں میں، پودوں میں واقعتاً جان ہے اور وہ شعور رکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑے تجربے کیے۔ کبھی انہوں نے گانے لگائے، کچھ سیم درخت ہے اس کو ایک طرف رکھا اور دوسرے کو ایک طرف رکھا، ایک میں گانے لگائے اور ایک میں بغیر گانے لگائے، تو ایک جلدی بڑھنے لگا، ایک دیر سے بڑھنے لگا، ایک میں پھل آنے لگا، ایک میں پھول آنے لگا۔ بعض ایسے تھے کہ جن کے ساتھ وہ جا کر بات کرتے تھے اور اسی نوع کے دوسرے درخت تھے، وہ دوسری طرف سے ان کے ساتھ بات نہیں کی، تو جس کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ ہرا بھرا رہنے لگا، حشاش و بشاش رہنے لگا، جلدی پھل دینے لگا، کھلنے لگا، اور جو نہیں تھے وہ مرجھا گئے، مرجھانے لگے، کمزور پڑ گئے۔ تو یہ 1400 سال سے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہی چلے آئے ہیں، اسلام نے تو اس کے بہت ساری مثالیں دی۔ لیکن سائنس نے 1400 سال کے بعد جا کر اس بات کی تصدیق کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے۔ اتنا خرچے کے بعد، اتنی محنت کے بعد، اتنی تگ و دو کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد، اتنی تحقیق اور ریسرچ کے بعد 1450 سال میں سائنس جہاں پہنچی ہے، وہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آج سے 1450 سال پہلے پہنچ چکے تھے۔ دنیا، سائنس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اور اسلام سے اور شریعت سے 1450 سال پیچھے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بہت سارے لوگ اسلام کی طرف رجوع کرنے مائل ہو جائیں، اور یہ جان بوجھ کر بھی، یہ سمجھ کر بھی کہ واقعتاً اسلام اس سے پہلے کہہ چکا ہے، اور آج ہم لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ خرچ کرنے کے بعد، تحقیق اور ریسرچ کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے ہیں جس پر اسلام 1450 سال پہلے پہنچ چکا ہے، لیکن انہیں ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ زور سے بولیں، کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور جب ہدایت ہے یہ اللہ کے قبضے میں، تو پھر مالک و مختار جس کو چاہے اسے ہدایت دے دے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ہدایت تو کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے، ورنہ دنیا والے 1450 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں کو اور اپنے ماننے والوں کو 1450 سال پہلے پہنچا کے گئے، بتا کے گئے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، باہر سے بڑے عرصے کے بعد تشریف لا رہے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ اقدس مدینہ منورہ کے ان پہاڑوں پر پڑی جس کو ہم احد کہتے ہیں، جس کو ہم احد کا پہاڑ کہتے ہیں۔ اور احد کا پہاڑ بہت لمبا ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، کئی میلوں پر مشتمل ہے، اور 11.5 12 13 پتہ نہیں کتنے کیلوں پر مشتمل ہے یہ لمبا چوڑا پہاڑ۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھ کر، ھذا جبل، یہ وہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحبنا ونحبہ یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ھذا جبل، یہ احد کا پہاڑ ہے، یحبنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب پہاڑ بظاہر تو جامد ہے، بظاہر تو ساکت ہے، اس کے اندر کہاں شعور ہوگا؟ پتھر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر ہے اور اس میں کہاں شعور ہوگا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے دل، جس کے اندر بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، وَنُحِبُّ، اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے لیے تو شعور چاہیے نا، محبت کے لیے احساسات چاہیے نا، محبت کے لیے جذبات چاہیے نا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو اس پہاڑ میں ہے، شعور بھی ہے، احساسات بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آگے بڑھیے، پتھر ہے، زقاق الحجر، آج تک وہ گلی موجود تھی،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی پاک ذات کی مہربانی سے اللہ نے ابتدائی دنوں میں ہمیں وہ گلیاں دکھائی کہ جس کو زقاق الحجر بولتے تھے، زقاق الحجر وہ گلی جس کے پتھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو زمین سے اٹھ اٹھ کر سلام کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہاں سے گزرتے تھے تو اس گلی سے پتھر زمین پر پڑے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اٹھ اٹھ کر سلام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ چلے جائیں باب مروہ سے نکلے، اور باب مروہ سے نکل کر وہاں ایک بازار تھا، اور اس بازار سے ذرا کراس کر کے اگلی گلی آتی تھی، وہ گلی تھی، اس گلی میں ہوا کرتے تھے۔ اب تو بڑا صحن ہو گیا اس کا۔ تو اس گلی کے پتھر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے اٹھ اٹھ کر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آخر ظاہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ انہیں اتنا تو شعور ہے کہ آنے والی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور نبی آخر الزماں ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتھر سلام کرتے تھے۔ آگے چلیے، ابو جہل آ گیا، ایک موضوع آ گیا اس طرح، تو میں ذرا اس کو دو چار ذرا وضاحت کے ساتھ گزر جاؤں، اور میری عادت ہے، اب اچھی عادت کہیے یا بری عادت کہیے، یہ تو ساری زندگی کا روگ لگ چکا ہے، اب یہ بدلنے سے بھی بدلتی نہیں ہے یہ عادت، اب تو بدلانے سے بھی نہیں بدلے گی۔ وہ یہ ہے کہ ایک موضوع جب اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں جمعۃ المبارک کے موقع پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کبھی ذہن میں آیا نہیں کہ آج میں نے جمعہ کو یہ بات کرنی ہے۔ یہ بات شروع کرتا ہوں، موضوع ایک ہوتا ہے، لیکن درمیان سے اللہ تعالیٰ وہ باتیں نکلوا دیتے ہیں جو مناسب، مجمع کے مناسب ہو، جس سے مجھے فائدہ ہو، آپ کو فائدہ ہو، آپ کے ایمان کو تازہ نور ملے، تازگی ملے، نور ملے، آپ کے ایمان کو جلا ملے، اور میرے ایمان کو تازگی ملے، نور ملے اور جلا ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو روشن در روشن کرے، آمین یا رب العالمین۔ ابو جہل آ گیا، ہاتھ میں مٹھی لے کر، ہاتھ میں مٹھی ہے اور مٹھی بند ہے، اور بند مٹھی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آسمانوں کی باتیں کرتا ہے، آسمانوں سے پرے کی باتیں کرتا ہے، یعنی آسمان اور اس کے پیچھے جنت کی، جہنم کی، اور اس جہاں کی باتیں کرتا ہے جو ہم کو تو نظر نہیں آتی۔ تو سچا ہے جھوٹا ہے یہ معلوم نہیں، یہ اصل ہے کہ اس کو پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ کافر کا ایک ایک بچہ جانتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سچا کسی مائی نے لال جنائی نہیں۔ یہ بات یہ ذہن سے نکال دیجئے، یہودیوں کو پتا تھا، عیسائیوں کو پتا تھا، کافروں کو پتا تھا۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، دوسرا سپارہ پہلا رکوع۔ اور یہ ہمارے اعظم شیر صاحب آئے ہیں، یہ جا کے دیکھتے بھی ہیں، بتاؤں تو قرآن لے کر آ بھی جاتے ہیں کہ مجھے صاحب بتاؤ کہاں کیا لکھا ہوا ہے، وہ آیت آپ نے بتائی تھی مجھے بتائیں، میں بھی ذرا پڑھ لوں، میں بھی دیکھ لوں، وظیفہ ہو تو ضرور ذوق و شوق سے، اگر آپ لوگ بھی آئیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ کہ آتیناہم الکتاب، پہلا دوسرا سپارہ پہلا رکوع، اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ السلام، یہ یہود و نصارہ آپ سے جو مخالفت کرتے ہیں، اس مخالفت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہیں جانتے، وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، جی ہاں وہ جانتے بھی ہیں، بلکہ جاننے سے بڑھ کر پہچاننا ہوتا ہے۔ ایک تو میں اس آدمی کو جانتا ہوں اور ایک آدمی کو پہچانتا ہوں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم سے آ کر کوئی پوچھتا ہے مولوی صاحب فلاں آدمی کو پہچانتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہچانتے تو نہیں، جانتا ہوں، جمعہ کے دن آتا ہے مسجد میں، دیکھتا ہوں بس، پہچانتا نہیں۔ تو جاننے میں اور پہچاننے میں، پہچاننے کا درجہ بڑا ہے جاننے سے۔
کہ اس کے کیریکٹر کو میں جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں، اس کے ماں کو جانتا ہوں، کہاں رہتا ہے وہ جانتا ہوں، اس کے حالات کو جانتا ہوں، اس کو پہچاننا کہتے ہیں۔ تو اللہ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر یہ آپ کی جو مخالفت کر رہے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ یہ آپ کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، نہیں، یعرفونہ، یہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس طرح جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ہزاروں کے مجمع میں آپ کا بچہ پھینک دو، 1000 بچے پڑے ہوں اور اس میں آپ کا بچہ ہو، مجھے بتائیں کہ کبھی آپ اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی کریں گے؟ کبھی غلطی کر جائیں، اے میرا پتر، اے میرا پتر نہیں، اے میرا پتر ہے، اے میرا پتر نہیں، اے میرا پتر ہے، کیڑا میرا پتر ہے، کیڑا ہے؟ کدے اس طرح ہویا ہے؟ 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ بچوں میں گل مل گیا ہو تو کبھی تو اس طرح دا شک پہ ہے کہ بھئی کیڑا میرا پتر ہے، اے پتر میرا ہے، اے میرا پتر ہے کہ کیڑا ہے میرا، دسو نا، کدے اس طرح ہویا؟ کوئی ماں، کوئی باپ اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ ضد ہے، بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے۔ ورنہ آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کو اللہ کا نبی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی کتابیں بتاتی ہیں۔ کیا بات بتاؤں آپ کو، کتابیں تو بدل دی انہوں نے، اچھی اچھی علامتیں بدل دی، بات دور نکل جائے گی۔ ورنہ آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جہاں جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی پہچان ہو سکتی تھی وہاں انہوں نے تحریف کر دی۔ فتح مکہ کا واقعہ اتنا مشہور ہے، ایک بات آگے کرتے ہوئے چلو، فتح مکہ کا واقعہ کس قدر مشہور ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 10,000 اپنے صحابہ کرام کو لے کر وادی فاران سے اور کوہ فاران سے مکہ کی طرف آئیں گے فتح مکہ کے موقع پر۔ کوہ فاران اس پہاڑ کا نام ہے جس پر غار ہرا ہے، پہلے اس کا نام کوہ فاران تھا، آج کل اس کا نام جبل نور ہے، اور اس کے اوپر ایک غار ہے، اس غار کو غار ہرا کہتے ہیں۔ اور اس غار ہرا میں پہلی وحی آئی تھی، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو دکھا دے، اللہ اس زندگی میں دکھائے، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کے لیے دعا ہے اللہ بار بار دکھائے، اللہ بار بار دکھائے، اور اللہ بار بار دکھائے، اور بار بار دکھائے۔ تسی کھیل لو پھر اسی گل کرنے۔ سانوں بھی بڑا مزہ آتا ہے تسی کھیلتے ہو، اسی ویکھیے تانوں۔ تو کوہ فاران اس کو کہتے ہیں، آج کل اس کو کوہ نور کہتے ہیں، جبل نور کہتے ہیں۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ فاران سے 10,000 قدسی لشکروں کا لے کر مکہ مکرمہ کی طرف اس کو فتح کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور اتفاق کی بات ہے، جو بات اللہ نے کہی وہ تو سچ ہے نا۔ وہ کیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ نہیں بولتے، جب بھی میں نے علامہ اقبال کا نام لیا مجھے بلوانا پڑتا ہے، اور پھر مجھے اس کے اوپر کچھ ٹوٹکے لگانے پڑتے ہیں، پھر اسی میں ٹائم چلا جاتا ہے، پھر کوئی بات آئی تو اس دوسرے پاسے نکل جاؤ گا۔ بھائی بہت احسان ہے امت پر۔ کسی بزرگ نے خواب دیکھا، بھی ریسنٹلی ہمارے بزرگوں میں سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو، کہ وہ جنت میں بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال سے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا میں داڑھی والا تو تھا نہیں، مگر اللہ نے مجھے داڑھی والوں کے ساتھ میرا حشر کر دیا۔ میں داڑھی والا تو تھا نہیں، لیکن اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا اور داڑھی والوں کے ساتھ اللہ نے میرا حشر کر دیا۔ یہ علامہ اقبال کے بارے میں ابھی میں نے پچھلے 2-3 ہفتے ہوئے پڑھا ہوا ہے، اور ہمارے بزرگوں کے حوالے سے پڑھا ہے۔ تو علامہ اقبال شاعر مشرق، ایک تو آخرت میں ان کا معاملہ ہے
اللہ ان کے درجات بلند کرے، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ کون سا انسان خطا سے پاک ہے ماں سوائے انبیاء و مرسلین کے؟ خطا تو ہوتی ہیں۔ اور وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔ اب دعا کریں میں کہیں آگے پیچھے نہ نکل جاؤں۔ کُلُّ بنی آدم خطاؤن۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کُلُّ بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے ماں سوائے انبیاء کے۔ ہر آدم کا بیٹا۔ کُلُّ بنی آدم خطاؤن، 4 لفظ تو ہے نا، سب جانتے ہیں۔ کلو یعنی سب، تو کل، بنو آدم بنی آدم، آدم کی اولاد، خطاؤن بہت زیادہ خطا کار ہوں۔ لیکن آگے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ بار بار خطا کرنے کے باوجود بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں بہترین توبہ کرنے والے، بہترین گنہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ تو کون سے انسان ہے جو خطاؤں سے پاک ہے؟ کون سا انسان ہے جو گناہوں سے پاک ہے ماں سوائے انبیاء و مرسلین کے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر نظر کرم شامل حال کر دے اور اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے، وہی انسان بہترین گنہگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف ایسے گنہگار، ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چل گل ہو گئی نا، معافی مانگ لی نا، چل تو اپنے رستے میں اپنے رستے، تاڑی ساڑی کوئی جھگڑا نہیں ہے، پر بندی بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تواڈے دل وچ میرے واسطے کچھ نہیں تے میرے دل وچ تواڈے واسطے کچھ نہیں، ساڑی دوستی ہو گئی ہے، ساڑی ایک دوسرے نال معافی ہو گئی ہے، پر تسی اپنے رستے میں اپنے رستے انجی ہے نا، واپس اسی پہلے نہیں ہو نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تمہارے رستے میں میرے رستے، ہماری تمہاری دشمنی ختم ہو گئی، پر دوستی ہوئی یا نہیں اس کا کوئی سوال نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ دشمنی ختم ہو گئی یہ بات پکی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ یا حی یا قیوم، یہ مسئلہ انسانوں کا ہے اور میرے اللہ کا مسئلہ یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گنہگار ہو، تم نے توبہ کر لی ہے، تو اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ دوسرا سپارہ اٹھا کے دیکھ لینا، میں قرآن شریف کے حوالے سے کہتا ہوں ان اللہ یحب التوابین، تم نے گناہ کیا، توبہ کیا، میں نے توبہ سے تمہیں معاف کیا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے، تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے محبوب بن گئے ہو، یا میرے مالک تیرا کرم تو دیکھو نا، تیری شان تو دیکھو نا، تیری مہربانی تو دیکھو نا، تیرے احسانات تو دیکھو نا، کہ کہاں ہم گنہگار تھے اور گناہ تیری نافرمانی کرنے والے تھے، ہم نے توبہ کی۔ ہمارا تو قاعدہ یہ ہے، بات ہو گئی، چل تو اپنے رستے میں اپنے رستے، دشمنی ختم ہو گئی، پر دوستی دیاں گلہ بات وچ کریں گے کہ ہوندی ہے کہ نہیں، ایسی بات وچ ویکھاں گے، تینوں پہلے پرتاں گے، دیکھیں گے کہ کتنے سال تک تم ہمارے ساتھ کیسے رہتے ہو اس دشمنی کے ختم ہونے کے بعد، پھر کدے جا کے اسی ویکھاں گے دنیا وچ 99.9 دوستی کے بعد دشمنی ختم ہو جانے کے بعد دوستی نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے، ہو گئی بات، دوستی نہیں ہوگی پہلے جیسی، لیکن اللہ تیرا احسان یہ ہے کہ تو کہتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں کو میں نہ صرف گناہ معاف کرتا ہوں، نہ صرف دوستی ختم کرتا ہوں، بلکہ اس کے سر پہ تاج محبت بھی رکھ دیتا ہوں، اسے اپنا محبوب بھی بنا دیتا ہوں۔ یہ قرآن شریف ہے، اور قرآن کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کی بات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یا میرے والے تو پتہ نہیں علامہ اقبال نے کیسی توبہ کی ہوگی، وہ تو ان کے درمیان ہے اور رب کے درمیان ہے نا، اور رب ہماری اور آپ کے ضابطے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اصولوں پہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اصولوں کے محتاج نہیں ہے کہ بھائی میں اصولوں کا پابند ہو گیا ہوں۔
اگر ایک انسان گنہگار سے گنہگار انسان جس نے توبہ بھی نہیں کی اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہیں تو اسے عذاب دے تو اصولوں پر ہیں، اور اللہ چاہیں تو انہیں معاف کر دے، اور اس کا معاف کرنا فضل ہوگا اس کا۔ جے عدل کرے تے تھڑ تھڑ کاپن اونچیاں شانہ والے، جو عدل پہ آ جائے اللہ، جے عدل کرے تے تھڑ تھڑ کاپن اونچیاں شانہ والے، جے فضل کرے تو بخشے جاؤں میرے ورگے منہ کالے۔ اگر اللہ بخشش پہ آئے تو میرے جیسے روسیا کو بخش دے، اور اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے دینداروں کے پتے پانی ہو جائے۔ یہ تو اس کی شان ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ تو علامہ اقبال شاعر مشرق، جو آخرت کا معاملہ چھوڑیے، دنیا میں دنیا کے بہت سارے لوگ وہی پاکستان کے، اور پاکستانی ان کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں، یعنی جس طرح ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے کلام کی قدر کرنی چاہیے، وہ بات تو ہے ہی نہیں۔ ہاں اقبال ڈے میں ہم خوب بنا لیں گے، علامہ اقبال کو بہت کہہ دیں گے، اقبال ڈے میں کیک بھی کاٹ دیں گے، اقبال ڈے میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے دیں گے، اقبال ڈے میں اخبار کا ایک بیچ کا صفحہ بھی چھپ جائے گا، اور لوگوں کے مختلف جو ہے وہ تحریرات بھی ہم لے لیں گے، پر اس کے بعد 101 پورے 364 ڈیز تک اقبال کو پھر سلا دیں گے کہ سو جاؤں گا، اسی طرح 365 والے دن تک تو انہوں جگا دیں گے پھر۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال میں نے کہا نا مجھے دور بات نہ چلی جائے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں چھوڑتا ہوں۔ فرمایا علامہ اقبال کا شعر ہے، برسوں فلسفیوں کی چناؤں چنی رہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں برسوں فلسفیوں کی چناؤں چنی رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں برسوں فلسفی یہ کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں ایسے ہے، بس ان کی بات ادھر 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 چلتی رہی، مگر میرے پروردگار نے جو بات جہاں گاڑ دی ہے، جو بات جہاں بنا دی ہے وہ وہیں ہے، اور اسی کے ارد گرد لوگوں کو آنا پڑتا ہے، اور اس سے دور جا کر رہ نہیں سکتے، وہیں آنا پڑتا ہے۔ اللہ کی بات ایک ہے، برسوں فلسفیوں کی چناؤ چنی رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو جہل آ گیا، مٹھی بند، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتا ہے، ہم کو کیا معلوم وہ سچی ہے جھوٹی ہے۔ اور یہیں سے بات نکلی تھی کہ سچی اور جھوٹی ان کو پتا تھا یہ سچے ہیں۔ یہ میں نے جو آپ کو بتایا قرآن کریم کے دوسرے پارے سے، یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا، الذین آتیناہم الکتاب، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو میں نے کتاب دی ہے، یعنی تورات دی ہے، انجیل دی ہے، یہود و نصارہ۔ لیکن خود مکہ والے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ابھی نبی کا نبوت کا اظہار کا اعلان کا نہیں کہا گیا، اظہار نہیں کرایا گیا تھا، ابھی نبوت کا اظہار نہیں کرایا گیا تھا کہ کہہ دو، ورنہ نبی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے کتابوں میں اور اللہ کی نگاہوں میں اس وقت سے ہیں جب آدم علیہ السلام میں تو ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پوچھ دیا متی وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ، وہی بات ہے بھائی، آپ درود پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، یہ بات پکی ہے، تو کیوں نہیں پڑھتے جب ثواب ملنا ہے؟ تو جب ہے پڑھنا ہے اور یہاں بنتا ہے تو پھر پڑھو نا، صلی اللہ علیہ وسلم، متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبوی کب بنایا تھا؟ کب بنایا؟ آپ نبی کب بنائے گے؟ اس دن جس دن آپ مکہ مکرمہ میں 40 سال کے ہو گئے تھے اور غار حرا میں تھے، اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اس دن آپ نبی بنائے گئے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اللہ نے مجھے اس وقت نبی چن لیا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا تو گارہ بھی نہیں تیار ہوا تھا، میں تو اس وقت سے اللہ کے علم میں نبی تھا، میں اس وقت سے اللہ کا نبی، بلکہ میں باعث تخلیق کائنات
اگر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتے اور اللہ مجھے پیدا نہ فرماتے اور فرمانے کا ارادہ نہ کرتے تو کائنات کا یہ نقشہ ہی اللہ نہ بناتے۔ میں تو وجہ تخلیق کائنات ہوں، باعث تخلیق کائنات ہوں۔ میری وجہ سے یہ آسمان بنا، یہ زمین بنی، یہ سورج بنا، یہ چاند بنا، یہ ستارے بنے، یہ دریا بنے، یہ پہاڑ بنے، یہ جنگلات بنے، یہ مچھلیاں بنی، یہ پرندے بنے، یہ چرندے بنے، یہ درندے بنے، یہ انسان بنے، یہ حیوان بنے، یہ جنت بنی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے۔ میرے کو اللہ پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتے تو کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے۔ اور یہاں ایک شعر بنتا ہے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں ان کا شعر بنتا ہے یہاں، اور وہ یوں فرماتے ہیں: سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں۔ یہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں کہ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اور حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ اللہ کو انہوں نے ننگی آنکھوں سے دیکھا ہے، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اور حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ اللہ کو بغیر پردے کے دیکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے بغیر پردے کے اپنے آپ کو دکھایا ہے۔ اللہ کو انہوں نے دیکھا اور اللہ نے ان کو دکھایا۔ وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، اور آگے فرماتے ہیں وہ علم و حکمت میں لامحدود بھی۔ وہ علم و حکمت میں لامحدود بھی۔ جتنا علم اللہ نے ان کو دیا ہے، کسی کائنات کے سارے افراد ایک جگہ جمع ہو جائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی علم و حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و حکمت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج سائنس سے لے کر علماء تک اور علامہ سے لے کر فہامہ تک جو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو تشریحات کرتے ہیں، وہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت سے ابھی تو الف میں بھی نہیں پہنچے ہیں۔ ابھی تو الف بھی مکمل نہیں ہوا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ جی ہاں، وہ ابھی تو الف بھی مکمل نہیں ہوا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تختی کا۔ وہ اس علم و حکمت میں لامحدود۔ دنیا کیا جانے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے درجے کو، مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کے علم و حکمت کو۔ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے خوبصورتی کے سردار، تمام خوبصورتوں کو ایک جگہ جمع کر دو تو ان ساروں کی خوبصورتی ایک طرف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوبصورتی، تو آپ کی خوبصورتی کا تو خے کا نقطہ بھی وہ تمام مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں پہنچ سکتے۔ ماں نے کوئی لال جنا ہی نہیں آج تک جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تو کیا پہنچے، خوبصورتی کو بیان بھی نہیں کر سکتا، اس کے اوصاف کو نہیں بیان کر سکتا۔ جس نے جتنا دیکھا اپنے اندازے کے مطابق اپنے الفاظ میں ڈال دیے، بس
ورنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خوبصورتی کو بیان کرنا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قرطبہ کے تھے، اور بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے. انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی 20 جلدوں میں، اور جب کسی نے چھاپی ہے تو 30 جلد بھی کر دیے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ان کا اصل نور چھپا کر بھیجا ہے. اگر اللہ اپنے حقیقی پورے اصلی نور کے ساتھ بھیج دیتے، کسی انسان کی آنکھوں میں طاقت نہیں تھی کہ محمد الرسول اللہ کو دیکھ بھی سکے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ بھی سکے. میرے آقا کا نور وہ نور تھا، میرے آقا کی خوبصورتی وہ خوبصورتی تھی. اور حسان ابن ثابت جس کو 120 سال کی عمر اللہ نے دی، شاعر رسول، مداح رسول، شاعر رسول تھے. 60 سال کی زندگی ان کی کفر میں گزری، 60 سال کی زندگی حضرت حسان بن ثابت کی، اور 60 سال کی زندگی ان کی اسلام میں گزری ہے، 120 سال. اللہ نے بڑی زندگی دی تھی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے مدح سرائی فرمایا کرتے تھے، شعر کے ذریعہ سے، اشعار کے ذریعہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے تھے. تو حسان بن ثابت کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا اللہ، اور اتنا بھاری شعر ہے، اتنا پیارا شعر ہے. میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ 1400 سال کے شاعر رسول، ثنا خاں، مداح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی اپنی زبان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی. پختو کا شاعر ہو رحمان بابا ہو، پنجابی کا شاعر ہو، بلوچی کا شاعر ہو، سندھی کا شاعر ہو، اردو کا شاعر ہو، فارسی کا شاعر ہو، عربی کا شاعر ہو، اور دنیا کی ہر زبان میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فالوورز ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے انداز سے 1400 سال میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شعر کے ذریعہ سے تعریف کی ہے. خدا کی قسم اللہ کوئی ایسا اسکیل بنا دے کہ اس اسکیل میں ساری کائنات کی شاعری کو ایک پڑلے میں رکھ دے، اور حسان ابن ثابت کی اس شاعری کو، صرف اس 4 جملے کو دوسرے میں رکھ دے تو ان کا درجہ بڑھ جائے گا. حسان بن ثابت کے شعر کا درجہ بڑھ جائے گا. کیا قوت ہے. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اور یہ اس لیے بھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حیات میں یہ شعر کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں رتی برابر بھی مبالغہ نہیں، جھوٹ نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جھوٹ سے منع کر رہے ہوں اور ان کی مجلس میں کوئی ان کی تعریف کرے اور جھوٹ بولے تو برداشت کر جائیں گے؟ بتائیں نا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے جھوٹ نہ بولو، اور جھوٹ بولنے والے کے لیے وعیدیں بیان کریں. اور خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے منہ پر ان کے تعریف میں جھوٹ بولا جائے تو کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام برداشت کر جائیں گے اور خاموش رہیں گے اور بولیں گے نہیں کہ تم نے غلط کہا ہے، تم نے صحیح نہیں کہا، تم نے خلاف واقعہ کہا، تم نے جھوٹ کہا؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا، چھوٹا سا، میں کرتا چلوں، اب تو بات نکل گئی، تیر نکل گیا کمان سے، وہ اتھے جیسی کھلتے ہیں، جہاں ہم شروع سے چلے تھے وہی کھڑے ہیں، اب بات نکل گئی دوسری طرف. اور اللہ کی شان دیکھو، خدا کی قسم، پھر ایک بار میں اللہ کو گواہ حاضر ناظر بنا کے کہتا ہوں، یہ جو بات کہہ رہا ہوں نے جتنی کہی ہے اتنا بھی نہیں سوچا تھا، ایک بات بھی نہیں. یہ آپ لوگوں کی برکت ہے، اللہ کا فضل ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ توجہ ہے، آپ لوگوں کی برکت ہے. اور شاید ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، 3 تاریخ ہے آج،
شاید اس کی برکت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ شروع ہو گیا، شاید اس کی برکت ہو، آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی توجہ ہو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو اور اللہ کا فضل ہو، میں الٹا گیا ہوں، اس طرح سیدھا اس طرف ہے، اتنا بھی میں نے نہیں سوچا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، میرے آقا علیہ السلام، تو بچیاں دف بجا رہی تھی، اور دف بجاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات کر رہی تھی، یا عید کا موقع تھا اور وہ دف بجا رہی تھی، اور دف بجا کے اپنے اپنے انداز سے اشعار کہہ رہی تھی، تو ان اشعاروں میں ایک شعر کہہ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، بخاری شریف میں ہے۔ انہوں نے بچیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کیا ہونے والے وہ جانتے ہیں، جوش میں محبت میں آ کر کہہ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا نہ بچیوں، بچیاں تھیں، فرمایا نہ بچیوں، یہ مت بولو جو پہلے کہہ رہی تھی وہ بولو، یہ تم نے غلط کہہ دیا، یہ مت بولو، کوئی اور چیز جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہی بولو۔ کیسے برداشت کر جائیں؟ پیغمبر کی حاضری میں کوئی غلط بول جائے اور پیغمبر برداشت کر جائے؟ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں کسی شخص نے کوئی کام کر دیا ہو اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خاموش رہے، کیا کسی نے ہے اور خاموش رہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اور کہا کچھ نہیں، فرمایا وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام، اسے بھی اس واقعے کو بھی حدیث کے اندر شمار کرو، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے اور دیکھنے کے بعد غلط کام ہو رہا تھا اور روک دیتے اور روکا نہیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سے ان کے ساتھ ہے، فرمایا اسے بھی حدیث میں شامل کرو۔ محدثین کے یہاں ایسی روایت بھی حدیث میں شامل ہے۔ تو حسان ابن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، اور میں نے کہا یہ پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں فرما رہے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت حسان کو اٹھاتے تھے، حسان اٹھ، حسان کھڑے ہو جاتے، فرمایا جا میرے ممبر پہ بیٹھ جا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام زمین پر تشریف فرمائے اور حضرت حسان سے کہتے ہیں حسان اٹھ اور میرے ممبر پہ بیٹھ جا، اور ممبر پہ بیٹھ کر چل میری تعریف کر، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نیچے بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبرائیل امین کے ذریعہ سے حسان کی مدد فرما، اللہ جبرائیل امین کو بھیج، وہ حسان کی مدد کرے، اور جبرائیل امین کے ذریعہ سے حسان کی مدد کرے۔ وہ حسان بن ثابت بڑے اشعار، دیوان حسان کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے عربی میں، سارے اشعار، ظاہر ہے وہ وہاں کے رہنے والے تھے، اس دور کے تھے، اب اس کا ترجمہ ابھی تک میں نے دیکھا نہیں، دیوان حسان ابن ثابت، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ دیوان حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پوری مستقل کتاب ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے، غزوات کے بہت اشعار کہیں، ان میں یہ شعر بہت مشہور ہو گیا اور بڑا درجہ پا گیا۔ وہ شعر یہ ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ جیسا حسین شخص میری آنکھوں نے دیکھا نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا حسن و جمال، میری آنکھوں نے ایسا حسن و جمال دیکھا نہیں۔ یاد آ گئے مجھے خطیب پاکستان بلکہ خطیب ایشیا حضرت اقدس سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یاد آ گئے، اور عطا اللہ شاہ بخاری پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے، ان کی ہر بات عجیب ہوتی تھی، ہر بات۔
جب یہ شعر پڑھا حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا حسان میں تجھ سے معذرت کا خواہاں ہوں، میں تجھ سے معذرت طلب کرتا ہوں، پلیز ایکسکیوز می، میں تیرے شعر میں کوئی ترمیم کرنا چاہتا ہوں، تیرے شعر کو تھوڑا بدلنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن میرا گریبان مت پکڑنا کہ شعر میرا تھا اور تبدیل تم نے کیوں کیا۔ حسان میں پہلے سے تیرے شعر کے اندر ترمیم کرنے کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا تم نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ حسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، تیری آنکھ نے کیا؟ کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ تیری آنکھ تو پھر تیری آنکھ رہی نا، کہ عینی کہا یعنی میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت اللہ شاہ صاحب بخاری نے عینی سے یہ نکال دیا، عینن کر دیا۔ فرمایا حسان تو نے تو نہیں دیکھا، کائنات کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ایسا۔ نہ عربوں میں دیکھا گیا، نہ عرب عجموں میں دیکھا گیا، نہ گوروں میں دیکھا گیا، نہ کالوں میں دیکھا گیا، نہ فرشیوں میں دیکھا گیا، نہ ایسا خوبصورت تو عرشیوں میں دیکھا گیا، ایسا حسین تھا۔ نہ دنیا میں کسی نے دیکھا، نہ اوپر میں کہیں ہے اللہ کی مخلوقات میں اور مخلوق میں کہیں بھی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تیرا جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ مائیں باج ہو گئی، وہ ایک آمنہ تھی جس نے تجھے لاجواب پیدا کر دیا۔ میرے آقا میرے سرتاج، ماں بانج ہو گئی ہے تیرے جیسا پیدا کرنے سے۔ اب وہ مائیں نہیں رہی، نہ رہی کوئی، بانج ہو گئی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آج تک تجھ سا جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آگے جملہ فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے آپ کو اس طرح پاک و صاف پیدا کیا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن شاعر اپنے نظریے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق یہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے آپ بتاتے جاتے تھے اور اللہ بناتا جاتا تھا، ایسا لگتا ہے۔ اللہ کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے، اللہ نے آنکھوں کے خزانے آپ کے سامنے کھول دیے۔ سونے پیغمبر دیکھیے آنکھوں کے نقشے ہیں، کون سی آنکھ چاہیے، اور آپ نے ان آنکھوں میں سے سب سے حسین آنکھ کو پسند کیا۔ اللہ نے ناک بنانے کی باری آئی، فرمایا محمد دیکھ میرے پاس ناک کے یہ خزانے ہیں، پسند کر۔ گویا آپ بتاتے جاتے تھے اور اللہ بناتا جاتا تھا، ایسے حسین و جمیل۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے تمام مخلوقات کے سردار اور بالخصوص انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرے انور کی ضیاء پاشی سے ساری کائنات کو روشنی ملی ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، سعدی بیچارہ کیا کرے، کائنات کا کوئی فرد بھی آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سعدی اس بات پر اپنی شعر کو ختم کر دیتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو میرے آقا وہ آپ کی ذات ہے، اللہ کے بعد آپ کی ذات اور کوئی نہیں۔ تو ابو جہل آ گیا، بات یہاں سے کر رہا تھا، ابو جہل آ گیا، ہاتھ بند ہے، مٹھی بند ہے، اور بند مٹھی لے کر آ گیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھتا ہے پیغمبر تو آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، آسمان کس نے دیکھا، وہاں کی خبریں کس نے دیکھی، ہمیں تو زمین کی کچھ بات بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے تو بتا دے گا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل تیری تو ڈیمانڈ یہ ہے نا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں بتا دوں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے میں بتا دوں، کہاں یہ ڈیمانڈ ہے۔ فرمایا ہم تھوڑی سی شرط کو تبدیل کرتے ہیں، ڈیمانڈ کو چینج کرتے ہیں، کہا بتاؤ، کہا اگر تمہارے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں وہ بتا دے میں کون ہوں تو کیسا رہے گا؟ یہ چھوڑ دے
کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے میں بتاؤں؟ ہاں تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے میں کون ہوں، تو کیسا رہے گا؟ کھیل میں مزہ نہیں آ جائے گا؟ اس سوال میں مزہ نہیں آ جائے گا؟ یہ تو ہر کوئی بتا دیتا ہے، ہر کوئی سوال کرتا ہے جس میرے ہاتھ میری مٹھی چکے ہے، پر مٹھی بھی جو ہے وہ بدس دے کہ میں کون ہوں، تو کھیل میں تو مزہ آ جائے گا نا، باتوں میں مزہ آ جائے گا نا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اب وہ پرانی بات رہ گئی۔ رول امین صاحب جتھے اسے نکلے ہیں نا اتھے ہی ہے، ایک لفظ بھی ہم آگے نہیں بڑھے، ہم دوسری طرف نکل گئے، اللہ نے نکال لیا سمجھو۔ مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص گزر رہا، اس کے پاس زنبیل ہے، تھیلی ہے، تھیلی میں کچھ ہے، معلوم نہیں کیا ہے۔ گاؤں کا رہنے والا، اعرابی، پنڈو گزر رہا، اس نے دیکھا میلہ لگا ہوا ہے، کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا اے میلہ کیوں لگ گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ اس میلے میں کیا بات ہو رہی جس کی وجہ سے تم کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا اس میں ایک شخص ہے، کھڑے ہو کر کوئی دین کی بات کر رہا، کوئی کچھ سوال جواب ہو رہے ہیں، کوئی ان کو مان رہا، کوئی نہیں مان رہا، سمجھا رہا، لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تبلیغ کا انہوں نے مجمع لگایا ہوا ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں مان رہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں، کچھ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، یہ مجمع اس کا لگا ہوا ہے۔ اور میں تسی پیچھے ہٹو، میں بھی کوئی گال کرنی ہے، سنیا بڑا ہے، کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے، ان کے بارے میں سنا بہت ہے، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتے، تو اسی پیچھے ہٹو، میں ذرا مل لینا۔ مجمع کو چیرتا 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 آگے آیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے کندھے سے تھیلی نکالی، اور تھیلی نکالنے کے بعد تھیلی کو الٹا کیا، الٹ دیا جو کچھ تھیلی میں تھا۔ تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ اس میں ضب، عربی میں اس کو ضب کہتے ہیں اور اردو میں اس کو گوہ کہتے ہیں، پنجابی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، گوہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو ضب کہتے ہیں۔ اور یہ وہ جانور ہے جو ہوتا ہے قبرستانوں میں، آگے پیچھے پھرتا ہے، مردے قبر کھود دیتا ہے، مردے کھا جاتا ہے۔ ہاں بجو نہیں، بجو شاید، بجو، ہاں بجو ہو، بچھو نہیں، بجو، بجو، ہاں گو بجو، ان انگلش وچ کے کہندے نہیں پتہ نہیں۔ وہ گھومتا رہتا ہے، قبریں کھود دیتا ہے، اندر سے مردے نکالتا ہے، کھا لیتا ہے، بجو۔ عربی میں ضب کہتے ہیں، فارسی میں اسے گو کہتے ہیں، اور اردو میں صحیح کہا بجو کہتے ہیں۔ مرا ہوا، تیر لگی ہوئی، خون نکل رہا، مرا ہوا ہے، اس نے نکالا، سب حیران ہے بجو کو نکالنے کی وجہ، بجو کیوں نکالا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں اور سارے بھی دیکھ رہے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علمی آدمی نہیں، میں گاؤں کا آدمی ہوں، تواڈے شہر والے لکھے پڑھے نے، ان سے مسئلے مسائل لکھنا پڑھنا، علمی سوالات، سوال جواب ان سے کر لو، اس کا جواب وہ دے دیں گے۔ میں تو دیہاتی آدمی ہوں، اور دیہاتی آدمی پڑھا لکھا نہیں، اور آپ کہتے ہیں اب اللہ کے نبی ہے، کہاں؟ کہا پھر میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا اگر آپ اس سے کہلوا دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اس سے کہلوا دیں۔ یہ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں۔
اگر آپ اس سے کہلوا دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مان جاؤں اور بات ختم ہو جائے گی. اس کو بھی بتاتا کہ مردار ہے, مرا ہوا ہے, آگے پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی پتا ہے مرا ہوا ہے. اول تو مرا ہوا آدمی بولتا نہیں ہے, بندہ بھی ہوئے مرا ہوا بولتا نہیں. ہاں کرامتاً بول دے تو علیحدہ گال ہے, وکری گال ہے, پر نارملی مرا ہوا بندہ بھی ہو نا وہ بھی نہیں بولتا. اپنے ابے دے متھے جا کے ابا فوت ہو گیا, ابا بھی ادھر ہی بیت ہے, باڈی ہے, تو ادھر جا کے کہو ابا میں کون ہاں, تیرا ابا دسے گا تو کون ہے؟ دستا ہے؟ کتنا پیارا کیوں نہ ہو, پوترا دوترا ٹر جائے, دادا نانا میں کون ہاں؟ پترا جب تک میرے وجود دے اندر جان سی میں دس سکنا سی میں کو تو کون ہے, لیکن اون نہیں, اون میں نہیں دس سکتا. اب اس کا ڈیمانڈ دیکھو, ڈیمانڈ اس کا یہ ہے کہ یہ بجو بولے, ایک تو اس میں جان نہیں, دوسرے جانور ہے, مردہ ہے پلس آن ٹاپ یہ جانور ہے, کیسے بولے گا کون ہے؟ ان کا میں تو ایک شرط ہے, یہ بول دے تو میں آپ کو مان لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سچ ہے؟ انہوں نے کہا ایک زبان. انہوں نے فرمایا بجو تو بول, تجھے کس نے پیدا کیا, تمہارا اللہ کہاں ہے, تمہارا اللہ کون ہے, کہاں ہے, بول بتاؤ. تو بجو نے جو تعریف فرمائی نا اللہ کی, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کا بڑا سے بڑا مولوی بھی اس زبان میں اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا جس زبان میں اس بجو نے اللہ کی تعریف کی. سبحان الذی فی السماء عرشہ, سبحان الذی فی الارض سلطانہ, سبحان الذی فی البحر سبیلہ, سبحان الذی فی الجنت رحمتہ, اور سبحان الذی فی النار فی جہنم عذابہ. کاش عربی سمجھتے تو آپ کو لطف آ جاتا. اب میں ترجمہ تو کروں گا, مگر وہ کیسے کہتا ہے, وہ مولوی مدن کسی بات کہاں, وہ مدن لال جیسی بات کہاں, وہ مولوی مدن کسی بات کہاں, یا پھر تہاڈی زبانی جا کہاں, وہ نتھو لال جیسی مونچھیں کہاں. سب سمجھ گئے آپ, مونچھیں تو بہت سارے رکھے پر نتھو لال جیسی مونچھیں کہاں. بھائی جو بات اس نے کہی عربی زبان میں اس کا ترجمہ میں کروں, پر عربی کا ترجمہ میں کیسے کر سکتا ہوں, اس کی عربی کا ترجمہ کیسے کروں, اور وہ مزہ آپ کو کہاں سے آئے گا. سبحان الذی فی السماء عرشہ, مجھے اس اللہ نے پیدا کیا, مجھے اس اللہ نے پیدا کیا, مجھے اس اللہ نے پیدا کیا جس کا عرش آسمانوں پر ہے, جس کا عرش آسمانوں پر. اور سبحان الذی فی الارض سلطانہ سطوتہ سلطانہ, مجھے اس اللہ نے پیدا کیا کہ زمین پر جس کی بادشاہت قائم ہے, ساری زمین کا ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں, پتا پتا اس کے قبضے میں, کنکر کنکر اس کے قبضے میں, گھاس کا ٹکڑا ٹکڑا اس کے قبضے میں ہے. بھائی بلو گولف کسی کی ہے پلیز ہٹا دیں, LY15 YNU گیٹ بلاک کیا ہوا ہے, اللہ کا واسطہ جس کا ہے ہٹا دیں, اور اگلی دفعہ ایسے کوئی بھی پاک نہ کرے. بلو گولف ہے جس کی بھی ہے جا کے ہٹا دیں. سبحان الذی فی الارض سطوتہ سلطانہ, جس کی بادشاہت زمین پر قائم ہے, زمین کا چپا چپا اس کے زیر تصرف, زیر قبضہ. ایک
پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر ہلتا نہیں، اور ایک پتا اس کی اجازت کے بغیر گرتا نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اس جانور نے نہیں کہا، اس نے جو کہا قرآن شریف اس کی تائید کرتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانے کی چابیاں صرف اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، قرآن شریف کہتا ہے کوئی نہیں جانتا ان غیب کی باتوں کو ماں سوائے صرف اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ تری میں ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے اس کے علم میں ہے۔ وَلَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ، اور نہ اندھیریوں میں اور خشکیوں میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اس کو اس کا پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں، درخت کا پتا پتا اس کے ذرے میں، گھاس کا تنکا اس کے ذرے میں، پانی کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کے قبضے میں، اس کے حکم کا محتاج ہے۔ وہ کہے یہ قطرہ انسان کا نفع کا سبب بن جائے، وہ نفع کا سبب بنتا ہے، اور وہی قطرہ کسی کے منہ میں چلا جائے، ہلاکت کا سبب بن جائے، وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر وہی قطرہ سمندر کی ایک مچھلی لے لے آسمان سے گرتے ہوئے پانی کو، اور اللہ کہیں کہ یہ قطرہ اس کے پیٹ میں جا کر موتی بن جائے، کس نے بولا موتی؟ آئے ہائے، ایک قطرہ آسمان سے گرا، مچھلی نے منہ میں لیا اور اس کے پیٹ میں چلا گیا اور موتی بن گیا۔ اللہ موتی بنا دیتے ہیں، اور وہی قطرہ سانپ کے منہ میں چلا گیا، زہر بن گیا، اللہ زہر بنا دیتے ہیں۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، ایک ایک دانے پر، ایک ایک ذرے پر اسی کا زور چلتا ہے، اسی کا تصرف چلتا ہے۔ اور آگے فرمایا سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سمندروں میں اس کے راستے ہیں۔ مجھے اس اللہ نے بنایا کہ سمندروں میں اس کے راستے ہیں۔ سبحان الذی فی الجنت رحمتہ، مجھے اس اللہ نے بنایا کہ اس کی رحمت کا نقشہ دیکھنا ہو تو اس کی جنت دیکھو، اور سبحان الذی فی النار عذابہ، مجھے اس اللہ نے بنایا ہے کہ جس کے عذاب دیکھنا ہو تو جہنم کو دیکھو۔ مجھے اس اللہ نے پیدا کیا۔ بعضوں نے اس میں اور الفاظ بھی، بعض حدیثوں میں اس سے علاوہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا فمن انا، میں کون ہوں؟ اب مرے ہوئے بجو نے، اب پہلے تو لوگوں نے دیکھا وہ اللہ کی تعریف کر رہا، منہ پھٹے کے پھٹے رہ گئے، مرا ہوا بجو خون بہ رہا، رس رہا، اور وہ بجو فصیح عربی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سوال کا جواب دے رہا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا تو بتا میں کون ہوں؟ بڑا لمبا جواب دیا اس نے، انت رسول رب العالمین خاتم النبیین۔ وہ بجو کہتا ہے آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہے۔ وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے آپ کو مانا، اور وہ آدمی ناکام ہوا جس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ افلح من صدقہ، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام ہو گیا۔ جس کے مقدر میں ہدایت تھی نہیں تھی وہ تو چلے گئے۔ اس عربی نے کہا ہے محمد ہاتھ آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا کر اپنے غلاموں میں شامل کرا دیجیے۔ وہاں تو مرے ہوئے جانور نے گفتگو کی، اور ابو جہل آیا ہاتھ میں مٹھی بند، کہا محمد بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے، کہا یہ بتا دوں یا تھوڑا گیم چینج کر لوں، ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے، تو کون ہے میں کون ہوں؟
کہا چلو انجے صحیح، چلے آپ یہ کریں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل کی مٹھیوں میں رہنے والی پکڑی جانے والی کنکریوں بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری ہے، او کنکریوں تم بتاؤ میں کون ہوں۔ اور ابو جہل نے جب مٹھی کھولی کنکری کا سنا، ایک ایک کنکری کے زبان پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہم اور آپ سمجھتے ہیں ان جانوروں میں، ان درختوں میں، ان پتھروں میں کوئی شعور نہیں، کوئی احساس نہیں، غلط۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا بوٹنی، پودوں کے ماہرین بتاتے ہیں 1450 سال کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد، لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ خرچ کرنے کے بعد وہ آج اس نتیجے پر پہنچے۔ ان میں بھی شعور ہے، ان میں بھی ادراک ہے۔ کوئی ان کے ساتھ بات کرتا ہے تو پروان چڑھتے ہیں، کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے مرے رہتے ہیں۔ گانا لگایا، بات چیت کی جا کے، اور ایک ہی درخت کے دوسرے پودے جا کے اس کو رکھ دیا، اس کے ساتھ بات چیت نہیں کی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوا کہ ان میں شعور ہے۔ اور قرآن مجید تو کب سے کہہ رہا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی کائنات کی ہر چیز میں شعور ہے۔ ٹائم ہو گیا ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور اونٹنی بت کی، اونٹنی اچھلی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قریب تھا کہ اونٹنی سے گر جاتے، مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھی، بچ گئے، گرنے سے رہ گئے، اور یوں اونٹنی کو کھڑی کیا اور یوں نیچے دیکھا اونٹنی کے کیا ہوا، میری اونٹنی کیوں بت کی ہے؟ تو دیکھا مر علی قبرین جدیدین، دو نئی قبروں پر سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا۔ وہاں کسی نے دو قبریں بنائی ہوئی تھی اور نئی قبریں تھی، ایسا نہیں پرانی قبریں تھی، ابھی تازہ تازہ قبریں تھی، اور دونوں قبروں پر دونوں قبریں تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اترے، اللہ نے احوال منکشف کیے۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کی بے شمار روایتوں میں، احادیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اترے ہیں۔ اترنے کے بعد دیکھا، فرمایا من دفنتم اليوم ہا ہونا، تم نے آج کل میں یہاں کس کو دفن کیا؟ صحابہ کرام کا مجمع تھا، انہوں نے نام بھی بتائے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نام کو، لیکن جب انہوں نے روایت ریلیٹ کی نام نہیں بتایا، ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کون سے دو آدمی تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تو بتایا کہ یہ دو آدمیوں کی قبریں ہیں۔ فرمایا یعذبان، ان دونوں صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں عذاب میں مبتلا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں تھا کہ بچنا چاہتے تو بھی نہ بچ سکتے، ایسی بات نہیں تھی کہ بچنا چاہتے پھر بھی نہ بچ سکتے، ایسا کوئی گناہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر بچنا چاہتے تو ضرور بچ سکتے تھے، لیکن بچے نہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا۔ اما احدہما، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا اما احدہما، ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، یہ اس کو کیوں عذاب ہو رہا؟ فکان لا یستنزہ من بولہ، یہ اپنی پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا۔ پیشاب کر لیا، ٹیشو رکھا نہیں رکھا، صاف کیا نہیں کیا، پانی بھی استعمال کر لیا، لیکن استبرا کیا، استنقاء کیا، استنجا کیا، کھڑا ہو گیا تھوڑا پانی ڈال کر، اور پھر بعد میں قطرے آتے رہے، کپڑا گندا ہوتا گیا، نماز بھی پڑھی ہوگی، نماز بھی تباہ و برباد، اس لیے کہ پیشاب آیا اور کپڑے بھی گندے ہو گئے، کپڑے گندگی کے ساتھ نماز کیسے پڑھ سکتے؟ اما ھذا فکان لا یستنزہ من بولہ،
یہ آدمی اپنے پیشاب سے استبراء نہیں کرتا تھا، بچا نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا۔ وَأَمَّا هَذَا، اور دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اما ھذا، اس کا تو پتہ چل گیا کیوں، اور کہا اس کا پتہ سن لو اس کو کیوں عذاب ہو رہا۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہیں، فرمایا اس کو اس لیے عذاب ہو رہا کہ وہ چغل خور تھا، لوگوں کے درمیان ایک کی بات دوسرے کو جا کر اس غرض سے کہا کرتا تھا کہ لوگ آپس میں لڑیں، چغلی کیا کرتا تھا، بہت بڑا گناہ ہے۔ دعا کی اللہ ان کو بخش دو، اللہ ان کو بخش دیں، اللہ ان کو بخش دیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت گناہ کیے، یہ اتنا ہلکا سمجھا انہوں نے، بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے لیکن بچے کیوں نہیں، کیوں توجہ نہیں دی، کیوں دھیان نہیں دیا۔ قرآن کریم کا 18 سپارہ اَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ کے یہاں بہت بڑے گناہ ہیں لیکن تم ان کو ہلکا لے رہے ہو۔ 18واں سپارہ سورۃ النور دوسرا رکوع، تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم ان کو ہلکا لے رہے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ جب جس کو اللہ بڑا کہے اس کو آپ ہلکا لے رہے ہو، اسے تو بہت بڑا لینا چاہیے تھا، آپ اسے ہلکا کیوں لے رہے؟ فرمایا اللہ اسے بخش دے، اللہ نے کہا نہیں، اللہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں مغفرت کے لیے تو چلے میں تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ عذاب قبر اٹھا دیتا ہوں، ہلکا کر دیتا ہوں۔ اس کی تعبیر کیا، اس کی نشانی کیا؟ فرمایا منگوا لو، یہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت سے ٹہنی منگواؤ۔ ٹہنی منگوائی گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس پر گاڑا ایک اس پر گاڑا، اور فرمایا لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا، جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب قبر کو ہلکا کر دیا ہے۔ کیوں ہلکا ہوا؟ بات ختم کروں، کیوں ہلکا ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اس تسبیح کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تسبیح کرتی رہے گی جب تک خشک نہیں ہو جاتی، اور اس تسبیح کی وجہ سے صاحب قبر کو فائدہ ہوتا ہے۔ بات بہت دور چلی گئی، جو بات اصل کہنی تھی وہ تو اپنی جگہ ہی رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جہاں سے میں نے اپنی بات کو شروع کیا ہے وہیں انشاءاللہ وہیں سے اگلے ہفتے شروع کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و جنون کی حد تک اللہ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔